تو استاد کہتے تھے ہم بالکل چھوٹے تھے جب حسین کی مجلس میں جاتے تھے، رسم تھی ایران میں پہلے، آج وہاں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی، کہ جب چھوٹے تھے امام بارگاہ میں داخل ہوتے تھے، بانی مجلس در امام بارگاہ پہ کھڑا رہتا تھا، کہ ہم بچے تھے 5-6 سال کے، لیکن جیسے داخل ہوتے تھے وہ جھک کے سلام کرتا تھا اور کہتا تھا حسین کی مجلس میں خوش آمدید ہے، کہ اس کا سلام مجھے اتنا اٹریکٹ کرتا تھا، میں پھر مجلس سے باہر جاتا تھا، پھر آؤں یہ پھر مجھے سلام کرے، کیونکہ یہ عزت گھر میں نہیں ملتی تھی، مجلس میں ملتی تھی، کہ 4 بار باہر جاتا تھا، پھر اندر آتا، پھر کہتا تھا السلام علیکم بیٹے خوش آمدید، پھر باہر جاتا تھا السلام علیکم بیٹے خوش آمدید، کہ ایک سلام کے لیے۔ آج انجمن کا صدر، آج ٹرسٹیز، آج بانی مجلس کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ رسم یہ ہونی چاہیے۔ میں اپنے بانیان مجلس کو کہوں گا کہ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ہر آنے والے کو ایسے سلام کرو جسے سید سجاد سلام کرتے ہیں۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ محفل نہیں ہے، یہاں پہ روحوں کو بنایا جاتا ہے، یہاں پہ کردار کو بنایا جاتا ہے، انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش الہی پہ لے جایا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو حر بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ صرف ذکر نہ کرو، اس ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ کمال مجلس۔ استاد بتاتے ہیں کہ ایران میں ایک جگہ وہ کہنے میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا مجلس پڑھتے پڑھتے ایک شخص مجلس میں آیا، جو بانی تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا لوگوں کے استقبال کے لیے۔ مجلسوں میں ہم لفظ بہت دیتے ہیں، قضادار دروازے پر مولا سجاد کھڑے ہیں، اور خود سکون سے بیٹھا ہوا ہوں، سوچ نہیں رہا کہ یہ کس کی محفل ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی، لیکن تیرا عقیدہ تو ہے کہ یہ محفل اہل بیت ہے، یہاں پر تو لوگوں کو خوش کرنے نہیں آیا، تو امام سجاد کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہتے میں ممبر پہ بیٹھا تھا، بانی مجلس، ایک شخص اندر داخل ہوا، وہ اس شخص سے کچھ کان میں باتیں کرنے لگا، کوئی 3 منٹ 4 منٹ رکا، اس کے بعد اس کو اندر چلے جائے، کہ مجلس ختم ہوئی۔ بعض اوقات عوام الناس میں اتنا شعور اور فکر ہوتی ہے کہ ایک مولانا میں بھی نہیں ہوتی، اتنا ادب اور احترام۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون تھا جس کو آپ پوچھ رہے تھے؟ کہ جیسے داخل ہوا مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ مست ہے، نشے میں ہے۔ تو میں نے روکا نہیں، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اتنے مست تو نہیں ہو کہ حسین کی مجلس کو خراب کر لو، بیٹھ کے سن تو لوگے نا، یہ نہیں کہ مجلس خراب ہو۔ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، چلا جاؤں گا۔ تو مولانا نے کہا تم نے شراب کے نشے میں آنے والے کو روکا نہیں؟ کہ مولانا اگر میرے گھر میں آتا روک لیتا، حسین کے گھر میں آتا ہے، مجھے اجازت نہیں کہ میں کسی کو روکوں۔ ہاں یہ ہے کہ مجلس خراب نہ ہو، مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ جب اس نے کہہ دیا نہیں میری حالت صحیح ہے بیٹا، کہ کیا مقصد کہ یہ مجلس میں آئے بیٹھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بیمار کو شفا ملتی ہے، یہ مستشفیٰ حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں بیمار آیا کرتا ہے، جس کے اندر روح کی بیماری، جس کے اندر فکر کی بیماری، جس کے اندر عقل کی بیماری۔ اور کئی لوگ ایسے ٹھیک ہو گئے۔ جب بھی قم جائیں تو پل آہنچی کے پیچھے قبرستان ہے، قبرستان ہے قم نو، جہاں پر شریعت مداری اور رسول ترک اور بہت سارے ذاکرین علماء کی وہاں قبریں ہیں۔ تہران کا ایک بدماش نام تھا رسول ترک، بدماش کا مطلب پورا سال شراب پینے والا، محلہ اس سے ڈرتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا یہ مجلس میں بھی جاتا تھا۔ 10 دن جب محرم کے آتے تھے، اب بچپن سے مجلس اس کی عادت تھی، فکر نہیں تھی۔ اب جو انجمن مجلس کرواتی تھی، اشرا کرواتی تھی، اب ظاہر مجلس میں جیسے داخل ہوتا تھا بالکل سامنے آ کر مولانا کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب اتنا شہر کا بدماش کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، پتا تھا آج جھگڑا کریں گے کل یہ شہر میں پکڑ لے گا۔ کبھی کبھی کراچی میں بھی ایسی گنڈا گردی ہوتی تھی، کہ آپ کریں تو کیا کریں۔ لوگوں نے انجمن والوں کو کہا کہ بھائی تمہاری مجلس بدنام ہو رہی ہے۔ کہ کیسے بدنام ہو رہی ہے؟ کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر پوچھا جاتا ہے کس کی مجلس میں جا رہے ہو، کہا وہ مجلس جہاں پہ وہ رسول شرابی آتا ہے، تمہاری مجلس کسی شرابی کے نام سے خراب ہو رہی ہے، بدنام ہو رہی ہے۔ تو بانیان مجلس نے جرت کی، رسول ترک کو بلایا،
4-5 دن مجلس کے گزرے اور اس کو جب داخل ہو رہا تھا تو بانی مجلس نے اپنے پاس بلایا، کہا دیکھو رسول بھائی آپ روز آتے ہو مجلس میں بیٹھتے ہو، حسین کی مجلس، ہم آپ کو روکنا نہیں چاہتے، لیکن ایک خواہش ہے، ہماری انجمن کا نام خراب ہو رہا ہے، ہمارا عشرہ بدنام ہو رہا ہے۔ مثلا پہلے انجمن ابو الفضل العباس تھا، تو اب کہا جاتا ہے کون سی انجمن میں جا رہے ہو، کہ وہ انجمن جہاں پہ رسول شرابی آتا ہے، کہ اہل بیت کا نام خراب ہو رہا ہے۔ ایک کام کرو، اتنی تہران میں مجلس ہو رہی، کسی اور مجلس میں چلا جائے، برائے مہربانی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آج کے بعد اس مجلس میں نہ آنا، حسین کی مجلس خراب ہو رہی ہے۔ رسول تو کہتا ہے میرا دل بہت دکھا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے اب عادت ہے مجلس میں آتا ہوں، سکون نہیں ملتا نہ ہوں، تو ایک کام کرو، اگر تم پہلے مجلس کی صف اول میں بیٹھنے نہیں دیتے تو مجھے بالکل جہاں پہ آخر میں لوگ جوتے رکھتے ہیں اجازت تو وہاں بیٹھوں اور حسین کی مجلس۔ لیکن نہیں رسول، تمہیں سب جانتے ہیں، تیرا چہرہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں تیرے کام کیا ہیں، تیری حرکتیں کیا ہیں، کہیں اور چلا جا، حسین کا ذکر ہے گھر میں کر لینا۔ ایک جملہ کا دیکھیے، کبھی کبھی منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ مقام قبولیت بن جاتا ہے، جس کے وجود میں ادب آ جائے، ہور بنا ادب کی وجہ سے، عباس بنے ادب کی وجہ سے۔ اے انسان تو محضر خدا میں ہے، اللہ کے محضر میں ہے، جب تیرا عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، امام زمانہ دیکھ رہے، تو اس کے محضر میں ہے، اور اس کے محضر میں بے ادبی کیسے کر سکتا ہے، اس کے محضر میں گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ رسول ترک نے ایک جملہ کہا کہ قبلہ اگر یہاں پر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر، کہ کتے جس طرح حارس کتا ہوتا ہے نا، حفاظت کرتا ہے گھروں کی، مجھے کتا سمجھ کے گلی کے آخر میں بیٹھنے دو، آواز آئے گی سنوں گا چلا جاؤں گا۔ کہ رسول نہیں، ضد مت کرو، اس گلی میں بھی مت آنا۔ اب یہاں پہ دل ٹوٹا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتے ہو۔ جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کا ضبط جب ٹوٹتا ہے تو خدا اس بندے کے دل میں اجاگر ہو جاتا ہے۔ رسول کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے کہا مجلس ان کی تو نہیں تھی، مجلس تو حسین کی تھی، انہوں نے نہیں نکالا، مجھے حسین نے نکالا ہے، اب نکالا حسین نے ہے تو بلائے گا بھی حسین، تب تک مجلس میں نہیں جاؤں گا جب تک حسین مجھے بلا نہیں لیتے۔ کہ ایک مرتبہ گھر گیا، 6 محرم گزری، 7 محرم گزری، پوری رات کیا ہے میں روتا تھا کہ مولا حسین تو نے کتا بھی نہیں سمجھا، کتا سمجھ کے اپنی مجلس میں بلا لیتے۔ کہ 9 محرم کی رات گزر گئی، 10 کی صبح ہوئی، اب رسول کہتا ہے میں نا امید ہو گیا کہ حسین کو مجھ جیسے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آج کے بعد کیا مجلس کیا حسین، کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہ صبح کی اذان ہوئی اور سحر عاشور ہوئی، ایک مرتبہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول کہتا ہے جب گھر کا دروازہ کھولا، اس انجمن کے 10 کے 10 جو بانی تھے وہ میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، میں پریشان، 10 کے 10 بانی، ساری پوری انجمن میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ کہنے لگے رسول صبح عاشور ہے، حسین کا تعزیہ نکلنے والا ہے، آؤ گے نہیں؟ حسین کے تعزیے کو کاندھا نہیں دو گے، عزاداری نہیں مانا؟ میں پریشان، میں نے کہا اپنی مجلس سے نکال کر عاشور کے دن حسین کے تعزیے بلانے آئے ہو، کیوں؟ کہ رسول ہم مجبور ہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ رسول ہم 10 کے 10 نے کل رات ایک ہی خواب دیکھا۔ عزیز یہ شرط نہیں تو کتنا نیک ہے، تو کتنا گنہگار ہے، سوال یہ ہے تو اس کی آواز پہ صرف نعرہ مت مارو لبیک یا حسین، صرف حیدر حیدر کے نعرے نہیں مارو، زندگی حیدر جیسی بنا، حسین کی آواز پہ لبیک کہو، عمل سے، کردار سے، رفتار سے، گفتار سے۔ کہ ایک مرتبہ رسول کل کی رات ہم نے 10 کے 10 میں ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ رسول خواب دیکھتے ہیں، شام غریبہ کا منظر ہے، کربلا کے میدان میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، رسول بتاتے ہوئے بھی وجود کانپ رہا ہے کہ حسین نے یہ منظر دکھایا، شہداء کی لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں رسول یزید کے لشکر والے بیبیوں کے خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں،
رسول آج تک سنا تھا لیکن کل رات خواب میں دیکھ کر آئے کہ بچیاں کیسے بھاگ رہی تھی. رسول ہم دیکھ رہے تھے لیکن ان خیموں میں بھاگتی ہوئی بیویوں کو بچا نہیں سک رہے تھے. دل تو کر رہا تھا بچائیں پر بچا نہیں سک رہے تھے. کریں تو کیا کریں. رسول اتنے میں دیکھا ان خیموں کے آگے پیچھے کتا دوڑ رہا ہے. یہ یزید کے سپاہیوں کو کبھی کہاں بھگاتا ہے کبھی کہاں بھگاتا ہے. یزید ہم پریشان, یہ کتا کہاں سے آیا, یہ کون ہے جو یزیدیوں کو بھگا رہا ہے اور بیویوں کو بچا رہا ہے. رسول جب اس کے چہرے کو دیکھا وہ تیرا چہرہ تھا. ایک جملہ کہاں یہ کہنا کہ سگے کو یہ شیر یزعنم اور کہاں عمل میں حسین دکھا دے. رسول کہتا بس سننا تھا. سر اپنے گھر کی دیوار اور چوکھٹ پہ رکھا اور زمین پہ بیٹھ کے رونے لگا. حسین تو نے اتنا بھی شرف دیا, میں نے بس کہا تھا تو نے بنا ہی دیا. اس دن کے بعد تہران کے لوگ کہتے ہم نے رسول کو, کوئی ایسی رات نہیں تھی, کوئی ایسی محفل حسین کی نہیں تھی جہاں پہ رسول نہ آتا. ہر بندہ جب مجلس کرواتا تھا کہتا تھا جب تک رسول نہیں آئے تو حسین کی مجلس میں مزہ نہیں آتا. مسائب میں جب یہ روتا تھا تو مجلس کو رونق لگ جاتی تھی. 22 سال رسول ترک کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. آغائے کافی جب ایران میں مہدیے کا, پاکستان میں امام بارگاہ کہتے ہیں, ایران میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہتے ہیں, اور ایک اور چیز بنائی مہدیہ, یعنی صبح کو جہاں دعائے ندبہ اور ذکر امام زمانہ ہو. آغائے کافی کہتے ہیں میں دعائے ندبہ پڑھ کے منبر سے اتر گیا, لوگ چلے گئے لیکن رسول ابھی تک رو رہا تھا. میں نے کہا رسول 2 گھنٹے ہو گئے, اب تو بس کر دے, اب کیوں رو رہا ہے؟ کہ قبلہ دعائے ندبہ کیوں پڑھی؟ کہ امام زمانہ ہے. کہ جب آئے نہیں تو میں رونا بس کیوں کروں؟ رسول ترک نے اپنے دوستوں کو بلایا, کہ دیکھو شب جمعہ آنے والی ہے, اس شب جمعہ رسول ترک دنیا میں نہیں رہے گا, مر جاؤں گا. کہا کہ مجھے قم نو کے قبرستان میں قم میں جا کے دفن کرنا. ہم نے کہا رسول مذاق کر رہا ہے, اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی. کہا شب جمعہ آئی, اچانک پتا چلا رسول ترک کی روح پرواز کر کے چلی گئی. غسل دیا, کفن دیا, کفن دینے کے بعد وصیت تھی قم نو کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا. کہتے ہیں کہ ہم نے قم نو کے قبرستان میں فون لگایا کہ ایک شخص کی ہم قبر چاہیے, تہران کا ہے. قبرستان نے کہا قبرستان پورا پیک بھرا ہوا ہے, ایک قبر بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا رسول ترک کی وصیت تھی, لے جانا تو ہے. کہتے ہم لے گئے. ہم نے کہا وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا. کہ جب قم پہنچے, قبرستان کے دروازے پر پہنچے, ایک جوان شخص دوڑتا ہوا آیا. کہا یہ جنازہ حاج رسول کا ہے. ہم نے کہا کہ جلدی آؤ, میں نے قبر کو تیار کر لیا. یہ لوگ پریشان, ایک قبر نہیں تھی اور قم پہنچے قبر تیار ہے. کہ بھائی یہاں تو قبر بھی نہیں مل رہی تھی, آپ نے قبر بنائی کیسے, آپ کو پتا کیسے چلا یہ جنازہ فلاں کا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے, ایران میں رسم ہے اپنی قبروں کو خریدا جاتا ہے اپنی زندگی میں, کہ مر جاؤں تو مجھے یہاں دفن کرنا ہے. کہ اس قبرستان میں میں نے ایک زمین کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا تھا کہ جب مروں گا تو یہاں دفن کریں گے. اب قبرستان سیدہ معصومہ کے حرم سے بڑا قریب ہے, علماء مدفون ہیں. کہ رہے کل رات خواب میں امام حسین کو دیکھا. امام نے فرمایا ذرا آج حسین تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے. کہ مولا آپ کے لیے جان قربان, کیا چاہیے؟ امام فرماتے جو تیری قبر ہے نا وہ حسین کو دے, ہم تجھے ایک اور قبر دیں گے. اس نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے, آپ کو قبر کی کیا ضرورت؟ امام فرماتے نہیں, کسی ایسے کے لیے قبر چاہیے جس نے میری لاج رکھی ہے. کل انتظار کرنا, میرے چاہنے والا آئے گا, اس کا جنازہ یہاں پہ دفن کرنا. جب بڑے سے بڑے شرابی جب نیکی پر آئے, امام فرماتے تو اپنے قدموں کی کروٹ کو بدل.
تو جس راستے پہ چل رہا اس راستے سے ہٹ جا، حسین کے راستے پر پھر دیکھ حسین تیرے لیے کرتے کیا ہیں۔ تو ایک قدم حسین کی طرف آ، حسین 10 قدم تیرے لیے آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کے لیے سیدہ زینب دعائیں کرتی ہیں۔ سید علی میر داماد، اس کا واقعہ لمبا ہے، کل بیان کروں گا۔ جب اس نے خود کو اور اپنے وجود کو گناہ سے بچایا، نگاہ حرام سے بچنے کے لیے اس نے اپنی 10 انگلیاں آگ میں جلا دی تھی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس سے ایک سوال کیا، سید تو نے 10 انگلیاں کیوں جلائیں، اور تو نے خود کو گناہ سے بچایا تو کیسے بچایا؟ اس نے کہا قبلہ ایک تو میں سید ہوں، یہ سوچ کے گناہ سے بچ گیا کہ میر داماد آج گناہ کرو گے، کل جناب سیدہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ جب یہ معرفت جوان کے وجود میں آ جائے نا، جب یہ حضور آ جائے کہ مجھے قیامت میں فوراً مرنے کے بعد مولا علی کو دیکھنا ہے، امام حسین سے ملنا ہے، مولا حسن سے ملنا ہے، علی اکبر سے ملنا ہے، خواتین کو کہہ رہا ہوں تجھے سیدہ زینب سے ملنا ہے، ایسے بن کے جاؤ کہ بی بی خوش آمدید کہیں، تمہارے کردار کو سلام کریں۔ اور میرے آقا امام زمانہ فرماتے جب بھی مشکلات میں گر جاؤ، اے مومنوں خدا کو ایک بی بی کا واسطہ دیا کرو۔ یہاں تک کہہ دیا اے مومن جب دل میں رقت پیدا ہو جائے، اس سے پہلے کہ اپنے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو۔ مولا کون سی دعا ہے مومن؟ ہر روز میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ مولا جب دعا کروں تو خدا کو کس کا واسطہ دوں؟ امام فرماتے ہیں خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دوں، وہ ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن زینب کی مصیبت کا واسطہ رد نہیں کر سکتا۔ دلوں کو کربلا اور شام لے جائیں۔ میری بڑی عقیدت ہے سیدہ زینب سے، بی بی سکینہ سے، واقعاً بی بی کا نام دلوں کو مضطر کر دیتا ہے۔